ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان میں 20 سالوں تک جنگ لڑنے کے بعد الٹے پاؤں بھاگنے والے اور طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے والے امریکہ نے اب طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ طالبان کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، طالبان کی حکومت کا سال 2001 میں خاتمہ کر دیا تھا اور 20 سال تک افغانستان کے چپے چپے پر امریکہ بربادی کرتا رہا، لیکن سال 2021 کے اگست میں امریکہ کو افغانستان سے جانا پڑا، افغانستان کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد امریکہ نے طالبان پر، افغانستان پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی تھی، اس کے فنڈ کو روک دیا تھا۔ امریکہ نے اپنی جو ایمبیسی ہے، امریکہ کا جو قونصلر خانہ ہے، ان سب کو امریکہ نے کابل میں افغانستان کے دوسرے علاقوں میں بند کر دیا تھا۔ طالبان پر لگاتار دباؤ بنایا جا رہا تھا، لیکن طالبان نے اپنی کوئی پالیسی تبدیل نہیں کی۔ طالبان کی سیاست کا جو انداز تھا اس پر طالبان کے رہنما لگاتار گامزن رہے اور اب امریکہ کو ہی جھکنا پڑا ہے، اور امریکہ نے اپنے ایک وفد کو کابل بھیجا ہے بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، اور بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے امریکہ اور افغانستان کے تعلقات اب بہتر ہو جائیں۔ اس افغانستان سے جہاں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، کیسے دونوں ملکوں میں سفارتی رشتہ بحال ہو جائے، کیسے قونصلر خانہ بھی شروع ہو جائے اور اس کی خدمات بحال ہو جائے۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے اب تجویز سامنے آئی ہے۔ جب طالبان نے دوبارہ 2021 میں اپنی افغانستان میں سرکار بنائی تو شروع میں دنیا کے کسی بھی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، یعنی افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ تر ملکوں نے پابندی لگا دی، سب نے اپنی ایمبیسیز کو وہاں بند کر دیا، اپنے آپریشن کو وہاں سسپینڈ کر دیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد چائنا سے افغانستان کے تعلقات بحال ہوئے، سفارتی رشتہ بحال ہوا، اس کے بعد چین سے سفارتی رشتہ بحال ہوا، پھر کچھ دوسرے ملکوں نے اپنی ایمبیسی کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بہت سارے ممالک اپنی ایمبیسی کو وہاں شروع نہیں کر رہے ہیں، آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، امریکہ نے اپنی ایمبیسی کو شروع نہیں کیا تھا۔ لیکن اب امریکہ نے بھی اپنے ایک ایلچی کو، اپنے ایک ڈیلیگیشن کو بھیجا، وفد کو بھیجا، اور اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے ایڈم بوہلر، جو بہت زیادہ مشہور ہے ڈائیلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے، یا امریکہ کی طرف سے وہ نمائندہ اور ایلچی بن کر جاتے ہیں۔ تو ایڈم بوہلر بھی اس وفد میں شامل تھے اور ان کی ملاقات ہوئی طالبان کے وفد سے۔ طالبان کے ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے تھے وہاں کے وزیر خارجہ امیر متقی۔ کابل میں امریکہ کے وفد کی اور طالبان کے وفد کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے بعد افغانستان میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے جو میڈیا سے بات چیت کی، جو بیان دیا، تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ کیسے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو، آپسی دشمنی کو بھلا کر ہم آگے بڑھیں، اور کس طرح امریکہ کی جو ایمبیسی ہے افغانستان میں، کابل میں، وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو ان ایشوز پر بات چیت ہوئی، جو ٹویٹر یعنی ایکس پر وزیر خارجہ امیر متقی نے لکھا میٹنگ کے بعد۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اس ملاقات کے دوران، میٹنگ کے دوران، دو طرفہ تعلقات، قیدیوں کی رہائی اور امریکہ میں افغانیوں کے لیے قونصلر خدمات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت ہوئی کہ کس طرح کابل میں امریکی ایمبیسی اپنی خدمات کو انجام دے، تو ان ایشوز پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس طرح کی بات چیت کا حوالہ دیا ہے، نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈم بوہلر جو امریکہ کے ایلچی ہے، انہوں نے بتایا کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے معاملے پر ہونے والی پیش رفت کو اعتماد سازی کی جانب ایک مؤثر قدم قرار دیا گیا ہے۔ افغان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے مشکل میں رہے ہیں، لیکن اب مستقبل کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ بوہلر نے یہ بھی کہا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہ افغانستان میں منشیات کے خلاف جنگ اور سیکورٹی بڑھانے کی کوششوں کی ہم نے تعریف کی ہے۔ یعنی امریکہ کے ایلچی نے افغانستان کی تعریف کی، طالبان حکومت کی، کہ منشیات کو انہوں نے روک دیا ہے۔ جس طرح افغانستان میں منشیات کی جو کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے، منشیات کا، ڈرگس کا بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہے، تو طالبان نے اس کو روک دیا ہے، طالبان نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو یہاں خارجی لڑائی تھی، جو داعش کے یہاں حملہ ہو رہا تھا، دوسرے جو لگاتار یہاں کے ماحول خراب تھے، تو ان سب پر بھی طالبان نے قابو پا لیا ہے۔ تو یہ طالبان کی ایک اچھی کوشش ہے، اس کے لیے طالبان کی تعریف کی جائے گی۔ آپ کا اندازہ ہوگا، آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ جو لیفٹ نظریہ رکھنے والے ہیں یا وہ لوگ جو طالبان کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے لگاتار ہمیشہ طالبان کو بدنام کیا کہ طالبان ڈرگس کے سپلائر ہیں، وہ منشیات کو بیچتے ہیں اور اسی سے طالبان کی پوری اکنومی چلتی ہے۔ جبکہ طالبان نے ہمیشہ کہا کہ وہ منشیات کے شدید خلاف ہے، اس پر ہمیشہ انہوں نے پابندی لگائی، اور اب امریکہ نے بھی تسلیم کیا کہ سچ میں طالبان نے منشیات کے روک تھام کے لیے کام کیا ہے، منشیات پر قابو پا لیا ہے، نہ کہ منشیات کو یا ڈرگس کو بڑھاوا دینے
کا طالبان نے کام کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات امریکہ کی طرف سے طالبان کے لیے سامنے آئی ہے، اور اس سے بھی ایک اہم بات جو امریکی ایلچی نے کہی وہ یہ کہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ افغانستان اور امریکہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ دونوں ممالک کو 20 سال کی جنگ کے اثرات پر قابو پانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت یعنی پوزیٹیو پولیٹیکل اور اکنامک ریلیشن شپ قائم کرنے ہوں گے۔ تو یہ بیان ہے امریکی ایلچی کا اور بہت اہم ہے، اور اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو کل تک طالبان کو دہشت گرد قرار دیتا تھا، امریکہ کا دستور ہے کہ جس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کرتا، لیکن اب امریکہ کو بات چیت کرنی پڑ رہی ہے اور طالبان کے ساتھ امریکہ نے اپنے رشتے کو بھی سدھارنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک افغانستان کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ بحال نہیں کیا، محض اس وجہ سے کہ امریکہ نے ابھی تک افغانستان کی طالبان حکومت کو یا خلیج امارت اسلامی افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اب امریکہ نے بھی تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے، اور ایک یہ بہت بڑی خبر ہے افغانستان کے لیے، ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس کا دشمن بھی اب اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے اور اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملت ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔